سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟
تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟
تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں، جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی، تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا، تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں، جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی، تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا، تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں، جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی، تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا، تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں، جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی، تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا، تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں، جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی، تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا، تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟
तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं। तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं। तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं। तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं। तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं।
تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟ تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، فقیرہ اور فرحاد کی یہ ساری گفتگو دلاور سن لے گا تو کیا دلاور ناظم شاہ کو جا کر ساری بات بتا دے گا یا نہیں؟
तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं। तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं। तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं। तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं। तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं।
तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं। तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं। तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं। तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं। तैमूर काज़िम शाह के घर जाएगा, वहाँ पर वो माही से मिलेगा तो बहुत खुश होगा और माही भी तैमूर से मिलकर बहुत खुश होगी और अपनी भाभी से कहेगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है मुझे तैमूर जैसा जोड़ मिला, पढ़ा लिखा, समझदार और खूबसूरत। मगर दूसरी जानब जब फरहाद हॉस्पिटल से वापस आएगा, माही की मंगनी का सुनकर और सदमे में चला जाएगा तो माही फरहाद की इस हालत को देखकर अपनी भाभी से कहेगी कि भाभी मुझे ऐसे लगता है कि फरहाद की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद वो फकीरा को फरहाद के पास भेजेगी तो फकीरा फरहाद से कहेगी बेटा जो तुम चाहते हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरहाद फकीरा से कहेगा अगर ये बात है तो वो खुद आकर मुझे क्यों नहीं कहती, आखिर मैं भी तो देखूं मोहब्बत का कत्ल करने वाले के चेहरे पर नूर बाकी रह सकता है या नहीं। नाज़रीन, फकीरा और फरहाद की ये सारी गुफ्तगू दिलावर सुन लेगा तो क्या दिलावर नाज़िम शाह को जाकर सारी बात बता देगा या नहीं।
تیمور کاظم شاہ کے گھر جائے گا، وہاں پر وہ ماہی سے ملے گا تو بہت خوش ہوگا، اور ماہی بھی تیمور سے مل کر بہت خوش ہوگی اور اپنی بھابھی سے کہے گی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تیمور جیسا جوڑ ملا، پڑھا لکھا، سمجھدار اور خوبصورت۔ مگر دوسری جانب جب فرحاد ہاسپٹل سے واپس آئے گا، ماہی کی منگنی کا سن کر اور صدمے میں چلا جائے گا، تو ماہی فرحاد کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی بھابھی سے کہے گی کہ بھابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرحاد کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جس کے بعد وہ فقیرہ کو فرحاد کے پاس بھیجے گی، تو فقیرہ فرحاد سے کہے گی بیٹا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرحاد فقیرہ سے کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ خود آ کر مجھے کیوں نہیں کہتی، آخر میں بھی تو دیکھوں محبت کا قتل کرنے والے کے چہرے پر نور باقی رہ سکتا